أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستعينه خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن قلت نعم ولكنه حيث لا يتقاضى اليقين في باب الاستصحاب حقيقة فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح اسناد الانتقال إليه بوجه ولو مجازا. کل تک آگاہ نے یہ ثابت کیا کہ نقض کی جو اسناد ہے وہ یقین کی طرف ہے، کیونکہ یقین امر مستحکم اور مبرم ہے. فین قلت میں کأنہ کوئی مستشکل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سلمنا کہ ہم مانتے ہیں کہ یقین امر مبرم اور مستحکم ہے اور نقض کی اسناد اس کی طرف دی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں دو باب ہیں، ایک ہے استصحاب کا باب اور ایک ہے قاعدۃ الیقین کا باب. دو الگ الگ باب ہیں اور جہاں تک آپ کی بات درست ہے تو وہ قاعدۃ الیقین میں درست ہے اور باب استصحاب میں درست. قاعدۃ الیقین میں عرض کیا تھا پہلے، جمعہ کے دن زید کی عدالت کے بارے میں یقین تھا کہ جمعہ کے دن بالکل کیا ہے وہ قطعاً عادل تھا. مثلاً ہفتہ کے دن یا اتوار کے دن ہمیں شک ہوا ہے عدالت زید یوم الجمعہ کہ میں جو یہ یقین پر تھا کہ زید یوم الجمعہ کیا ہے عادل ہے، آج مجھے شک ہوا ہے کہ وہ یوم الجمعہ عادل تھا یا نہیں تھا. تو آج کا شک سرایت کر رہا ہے اور جمعہ کے دن جو یقین حاصل ہوا تھا اسی میں، تو وہ یقین جو پیدا ہوا تھا وہ مخدوش ہو گیا ہے. تو اسے تعبیر کرتے ہیں یہ قاعدۃ الیقین کے ساتھ کہ یہ شک سرایت کر کے اس یقین کو ہی خراب کر رہا ہے، جبکہ استصحاب میں ایسی بات نہیں ہے. استصحاب میں جس آن میں شک ہوا ہے اسی آن تک یقین کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یوم الجمعہ یقین تھا، عادل تھا، ابھی اتوار کا دن ہے، آج کے اس لمحے تک وہ بالکل جو یقین ہے وہ یقین ہی ہے. اسی یقین کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، کچھ شک ہی نہیں ہوا. جو شک ہو رہا ہے کو ابھی کی عدالت کے بعد ہے کہ ابھی وہ عادل ہے یا نہیں ہے. لہذا کیا ہے، آغا خود آپ کی بات درست ہے کہ یقین کی طرف نقض کی اسناد دینا درست ہے، لیکن یہ قاعدۃ الیقین میں نہ کہ باب استصحاب میں. تو لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہم یقین کی طرف بذات خود مستقیما یقین کو ہم نقض کی اسناد نہیں دے سکتے. تو کیا کریں یقین کی طرف؟ کیوں اب لا بد کہ ہم کیا ہیں تجوز کریں گے. یقین بما ہو یقین مراد نہیں ہوگا، بلکہ یقین سے کیا مراد ہوگی؟ متیقن مراد ہوگی. یعنی جس چیز پر یقین ہوا ہے اس کے بارے میں ہے، اس متیقن کے حساب سے لا تنقض الیقین، یعنی یقین جس چیز پر ہے آپ اسی کو نقض نہ کریں، یہ مراد ہوگی. اس لحاظ سے صحیح ہوگا. اب ہم دیکھیں گے یقین نقض کی اسناد یقین پر ہے، لیکن یقین سے کیا مراد لیے ہم نے؟ متیقن. پھر ہم دیکھیں گے کہ متیقن ایک ایسی چیز ہونی چاہیے، ایک ایسا امر ہونا چاہیے، فعل اور شے ہونی چاہیے کہ جو
اس میں مقتضی ہو استدامت کا. لہذا اگر اس میں استدعا ہے مثلا باقی رہنے کے لیے اس میں مقتضی موجود ہے تو پھر تو یہ ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا ہے قائم مقام یقین کے رکھ سکتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ لا تنقض الیقین بمعنی لا تنقض المتیقن، اس متیقن جو کہ استدامت رہ سکتا ہے. لیکن اگر ہم متیقن ایسا لے لیں کہ جس میں استعداد اور اقتضا نہیں ہے تو ہم کیا ہیں نقض کی اسناد اس کی طرف نہیں دے سکتے، نہ حقیقتاً نہ مجازاً. لہذا لا بد کے متیقن ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو مستدامتاً ہو. یہ تھا ان قلت میں، اس کو ملاحظہ فرمائیں. فَإِن قُلْتَ، اگر آپ کہیں نعم سلمنا تسلیم کرتے ہیں کہ نقض کی اسناد یقین کی طرف دی جا سکتی ہے اور یقین امر مستحکم اور مبرم ہے، درست ہے. وَلَكِنَّهُ، لیکن صورتحال یہ کہ حیث لا انتقاض للیقین فی باب الاستصحاب، باب استصحاب میں یقین منتقض نہیں ہو رہا، اس میں انتقاض نہیں ہے، کیونکہ الان 2 دن یا جتنا بھی زمانہ گزر چکا ہے اس زمانے سے لے کر آج تک اسی لمحے تک یقین کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، وہ یقین کا مکان باقی ہے. لا انتقاض للیقین فی باب الاستصحاب حقیقتاً. فلو لم یکن ہناک اقتضاء البقاء فی المتیقن، اگر یہاں استصحاب میں اقتضاء البقاء فی المتیقن نہ ہو، یعنی وہ اقتضاء البقاء یعنی مستدامتاً متیقن ہونا چاہیے، اگر ایسی بات نہ ہو لما صح اسناد الانتقاض الیہ بوجہ ولو مجازاً، تو اصلاً درست نہیں ہے کہ ہم انتقاض کی نسبت دیں الیہ اس متیقن کی طرف بوجہ ولو مجازاً، کسی بھی صورت ہم نسبت نہیں دے سکتے، نہ حقیقتاً نہ مجازاً نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم متیقن اگر ایسا رکھیں جس میں استدامت ہے تو پھر تو ہم مجازاً نسبت دے سکتے ہیں، یعنی اولاً بذات یقین کی طرف ہے لیکن کیا ہے مجازاً ہم متیقن نہیں گے. لیکن متیقن اقتضا نہیں رکھتا تو اس کی طرف کیا ہے انتقاض کی نسبت نہیں دے سکتے کسی بھی صورت میں ولو مجازاً. لہذا بخلاف اس صورت میں یا اس متیقن میں اذا کان ہناک، جب وہاں ہو کیا ہو یعنی بقاء فی المتیقن ہو، اقتضاء البقاء فی المتیقن ہو، استدامتاً ہو اس میں، تو وہاں ہاں ہم مجازاً نسبت دے سکتے ہیں. بخلاف ما اذا کان ہناک یعنی اقتضاء البقاء فی المتیقن ہو تو وہاں ہم کیا ہے مجازاً نسبت دے سکتے ہیں انتقاض کی. فَإِنَّهُ، صورتحال اور شان یہ ہے کہ وَإِن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ أَيْضًا انتقاض حقیقتاً، جب ہم متیقن رکھتے ہیں اور متیقن بھی ایسا کہ جو مستدامتاً ہو، اس صورت میں بھی اگرچہ وَإِن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ اس متیقن مستدامتاً میں بھی ایضاً انتقاض حقیقتاً نہیں ہے، تسلیم کرتے کہ یہاں بھی انتقاض حقیقی نہیں ہے. الا انہ صح اسنادہ الیہ مجازاً، لیکن یہاں درست ہے کہ ہم صح اسناد النقض والانتقاض الیہ مجازاً، مجازاً اس کی طرف نسبت دے سکتے ہیں. یعنی انتقاض مستقیماً یقین پر آیا ہوا ہے لیکن مجازاً کس کے لیے ہوگا؟ اس متیقن کے لیے ہوگا جو کہ مستدامتاً ہے. فَإِنَّ الْيَقِينَ مَعَهُ كَأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِأَمْرٍ مُسْتَمِرٍ مُسْتَحْكَمٍ قَدْ انْحَلَّ وَانْفَصَمَ بِسَبَبِ شَكٍّ فِيهِ. فَإِنَّ الْيَقِينَ مَعَهُ، یقین اس کے ساتھ یعنی ایسا متیقن کہ جو اقتضاء البقاء رکھتا ہے، یقین ایسے متیقن کے ساتھ کہ انہو تعلق، ایسا یہ جیسا کہ یعنی تعلق رکھا ہے یقین نے بِأَمْرٍ مُسْتَمِرٍ مُسْتَحْكَمٍ،
ایک امر مستحکم اور مستمر کے ساتھ قد ان حل وانفصم، اور یہ امر مستمر اور مستحکم کیا منحل ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، وانفصم ٹوٹ گیا ہے، بسبب شک فیہ، بسبب شک فی ھذا المتیقن، کیوں کیسا شک ہوا ہے؟ من جہت شک فی رافعہ، من جہت شک فی رافع ھذا المتیقن، جو کہ اقتضاء البقاء رکھتا تھا۔ لہذا یہاں کیا ہے، ہم مجازن نسبت دے سکتے ہیں، اگرچہ حقیقت نہیں ہے لیکن مجازن کیا ہے، درست ہے، لیکن جس میں کیا ہے استدامتن ہو، لیکن جہاں متیقن میں استدامت نہیں ہے، اقتضاء البقاء نہیں ہے، تو یہاں اصلاً ہم کیا نسبت نہیں دے سکتے، نہ حقیقتاً نہ مجازن۔ کل تو آغا خود کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے تھوڑا اشتباہ کیا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم دقت عقلیہ کے ساتھ دیکھیں تو دقت عقلیہ کے ساتھ آپ کی بات درست ہے، ٹھیک۔ دقت عقلیہ کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو قضیے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اتحاد ہونا چاہیے قضیے متیقنہ اور قضیے مشکوکہ کے درمیان، اتحاد ہونا چاہیے، وإلا استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم دقت عقلیہ کے ساتھ دیکھیں اور اس جو ہمارا مستصحب ہے اسی میں ہم زمان کو بھی دخالت دیتے ہیں، تو آپ کی بات درست ہے کہ کیونکہ ابھی تک عدالت زید جو ہے جمعہ سے لے کر اتوار کے فلاں ٹائم تک وہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ ہم نے زمان کو یہاں دخالت دی ہوئی ہے۔ اگر ہم نظر عرفی کو لے آئیں اور عرف سے کہتے ہیں کہ لا تنقض الیقین مثلا فی عدالت، جو پہلے عدالت متیقنہ تھی، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عرف وہ کہتی ہے کہ زمان کو گرا دیتی، حذف کرتی ہے، زمانے کو نہیں دیکھتی، وہ فقط عدالت زید کو دیکھتی ہے کہ وہ متیقن ہے، ہاں متیقن ہے، ابھی شک ہوا ہے، ہاں ابھی شک ہوا ہے، تو عدالت زید میں یقین ہوا ہے اور اسی میں کیا ہوا ہے، شک ہوا ہے۔ تو لہذا یہاں مولا عامر کہہ سکتا ہے کہ آپ کیا ہے، یقین کو نقض نہ کریں، تو عرف کے لحاظ سے درست ہے، کیونکہ عرف حذف کرتی ہے، گراتی ہے، زمان کو ملوث نہیں کرتی، لہذا وہ جو متعلق یقین ہے وہی متعلق شک ہے، لہذا عرف کے نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں، نہ کہ دقت عقلیہ کے ساتھ۔ لہذا جب ہم عرف کو لے آئیں گے تو ہم وہی یقین جو کہ ہمارا پہلا مدعا تھا کہ نقض کی اسناد یقین کی طرف دیں گے، ابھی بھی یقین کو کما کان باقی رکھیں گے۔ ہاں اب متعلق یقین ایسی چیز ہو کہ جو مستدامتن ہو یا مستدامتن نہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، عرف اس کو ویلیو اور قدر نہیں دیتی۔ عرف کہتی ہے کہ ہاں یقین کو نقض نہ کریں، کیسا، کس بارے میں یقین، چاہے وہ امر وہ شے مستدامتن ہو، اس میں کیا ہے قابلیت ہو بقا کی یا قابلیت بقا کی نہ ہو، اس میں وہ فرق نہیں کرتی۔ قلت الظاہر ان وجہ الاسناد، یہ جو نقض کی جو اسناد کی وجہ تھی، ہوا لحاظ و اتحاد متعلق یقین و شک ذاتاً، وجہ اسناد یہ ہے کہ ہم نے لحاظ کیا ہوا ہے، کس کا لحاظ کیا ہے کہ متعلق یقین و شک یہ متحد ہیں ذاتاً، وعدم ملاحظت تعددہما زماناً، اور ہم نے اس کو ملاحظہ نہیں کیا کہ یہ دو متعدد چیزیں ہیں زمانے کے لحاظ سے، جمعہ سے لے کر اتوار کے 9 بجے تک وہ ایک الگ چیز ہے اور 9 بجے کے بعد وہ الگ چیز ہے، ہم اس کو تعددہما زماناً کو ملاحظہ نہیں کرتے۔ اور یہ جو ہم نے اتحاد کا لحاظ کیا ہے کہ یہ متعلق یقین و شک ایک ہی چیز ہے، وَهُوَ كَافٍ عُرْفًا فِي صِحَّةِ اسناد النقض الیہ واستعارتہ لہ، اور یہی کافی ہے اتحاد متعلق یقین و شک ذاتاً، اور اس میں لحاظ نہ کرنا تعدد زمان کے، یہی کافی ہے عرف کے لحاظ سے بھی کہ عرف کہ فی صحت اسناد نقض، آپ نقض کی اسناد دے سکتے ہیں
الیہ الی یقین کی طرف و استعارت ہی لہو اور اس کو آپ استعارہ قرار دیں نقض کو اس یقین کے لیے بلا تفاوت فی ذالک اصلا بلا تفاوت فی اسناد النقض الی الیقین اس میں کوئی فرق نہیں ہے فی نظر اہل العرف بین ما کان ہناک اقتضاء البقاء وما لم یکن پس عرف کہتی ہے کہ آپ نقض کی نسبت یقین کی طرف دے سکتے ہیں اسناد درست ہے اب کوئی فرق نہیں ہے بین ما کان ہناک اقتضاء البقاء یعنی بین ما کان کہ جب یقین تعلق رکھے ایک ایسی چیز کی طرف کہ جس میں قابلیت ہے بقا کی چاہے ایسی چیز ہو یا یقین تعلق رکھے ایک ایسی چیز کے ساتھ جس میں قابلیت بقا نہ ہو عرف اس میں کوئی فرق نہیں کرتی بین ما کان ہناک یعنی وہ جس کے ساتھ یقین تعلق رکھا ہوا ہے اس میں اقتضاء البقا ہو وما لم یکن یا ایسی چیز ہو کہ جس میں بقا الاقتضاء نہیں ہے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں دونوں صورتوں میں وَكَوْنُهُ مَعَ الْمُقْتَضِي أَقْرَبُ بِالْانْتِقَاضِ وَأَشْبَهُ لَا يَقْتَضِي تَعَيُّنَهُ لِأَجْلِ قَاعِدَةِ إذَا تَعَذَّرَتِ الْحَقِيقَةُ ٹھیک اور آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ وہی بات جو انکلت والی ہے کہ چونکہ یہاں کیا ہے حقیقت متعذر ہے لہذا اب ہم کیا یقین کو نقض نہیں کر سکتے لہذا اب ہم متیقن مراد لیں گے اور متیقن بھی ایسا رکھیں گے کہ جو اس حقیقت کے قریب تر ہو یعنی جس میں استدامتن ہو اگر کہتے کہ یہ باتیں کیا ہیں درست نہیں ہیں وَكَوْنُهُ مَعَ الْمُقْتَضِي أَقْرَبُ بِالْانْتِقَاضِ وَأَشْبَهُ لَا يَقْتَضِي تَعَيُّنَهُ وَكَوْنُ النَّقْضِ مَعَ الْمُقْتَضِي جب اس میں مقتضی ہو بقا کے رہنے کے لیے اس میں اقتضاء ہو تو آپ نے یہ کہا تھا کہ نقض کی اسناد دینا کب مع المقتضی کے ساتھ ہے اس صورت کے ساتھ یہ کیا کہا تھا آپ نے اقرب ہے بالانتقاض حقیقی کے ساتھ وہ اشبہ ہے بالانتقاض حقیقی کے ساتھ ہے آپ نے یہ کہا تھا آگا خود کہتے ہیں کہ یہ نقض کی اسناد اس صورت میں کہ جب مقتضی ہو اور آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ اقرب بالانتقاض ہے انتقاض حقیقی کے ساتھ وہ اشبہ بالانتقاض حقیقی کے ساتھ ہے یہ لا یقتضی تعین ہو یہ تقاضا نہیں کرتا کہ ہم اسی متیقن کو ہی معین قرار دیں کہ بس حتمن و جزمن نقض کی نسبت اس متیقن کی طرف دیں گے کہ جو مقتضی للبقاء اس میں ہو ایسی بات نہیں کہ وہ خود بخود متعین ہو جائے گا اس وجہ سے کہ لأجل قاعدۃ اذا تعذرت الحقیقت اس قاعدے کی وجہ سے بس وہی متیقن ہو جائے گا وہی یقینی ہو جائے گا کہ جس متیقن میں استدامتن ہو نہیں یہ بات درست نہیں ہے کیوں درست نہیں ہے وہ اس وجہ سے کہ فإن الاعتبار فی الاقربیت انما ہوا بنظر العرف کیونکہ اعتبار جو ہے اقربیت میں انما ہو بنظر العرف ہے نہ کہ بدقت العقلیہ لل اعتبار العقلی ٹھیک اقربیت میں جو معیار ہے وہ عرف ہے نہ کہ اعتبار عقلی ہے وقد عرفت اور ابھی آپ نے جان لیا ہے کہ عدم تفاوت بحسب نظر اہل ہی کوئی فرق نہیں اہل عرف کی نظر میں کہ وہ اس کا مقتضی متیقن کا ہو یا مقتضی نہ ہو دونوں صورتوں میں کیا ہے نقض کی اسناد درست ہے ھذا کلہ فی المادۃ وَأَمَّا الْحَيَةُ فَلَا مُحَالَةَ يَكُونُ الْمُرَادُ مِنْهَا النَّهْيُ عَنِ الْانْتِقَاضِ بِحَسَبِ الْبِنَاءِ وَالْعَمَلِ لِلْحَقِيقَةِ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ باتیں تقریباً وہی ہیں آگا شیخ انصاری کہتے ہیں کہ یہاں لا ینقص یا لا تنقص شارع کی طرف سے نہی آئی ہوئی ہے اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ جتنے بھی اوامر و نواہی احکام شارع ہیں ایسے فعل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جو مقدور ہوں اگر مقدور نہ ہوں
تو اس کے ساتھ کوئی بھی اشارے کا نہ امر نہ نہیں، کوئی بھی اس کے ساتھ تعلق نہیں، یہ مسلم بات ہے۔ اب آگاہ شیخ انصاری کہتے ہیں کہ یہاں جو شارع نے کہا ہے کہ لا تنقض الیقین یا لا ینقض الیقین، وہ شخص اس یقین کو نہ توڑے، نہیں کر رہا ہے، تو آیا یقین بما ہو یقین ایک ایسی چیز ہے کہ مکلف کے اختیار میں ہو کہ اسے نقض کرے یا نہ کرے؟ نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک اس تعبیر کے ساتھ یا اس بیان کے ساتھ جو ابھی ہم نے عرض کیا تھا کہ جمعہ سے لے کر اتوار کے 9 بجے تک یہ یقین رہا ہے، اب شارع کہے کہ لا تنقض الیقین، آپ اس یقین کو نہ توڑیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، اس کا زمانہ گزر چکا ہے، اور لاکھ مرتبہ ہم کوشش کریں، کس چیز کی کوشش کریں، تو وہ تو سب گزر چکا ہے، اس کو ہم توڑیں نہ توڑیں یہ ہمارے فعل اختیاری نہیں ہے کہ شارع کہے کہ آپ اس یقین کو نہ توڑیں، لا تنقض الیقین، اس کو نہ توڑیں، یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک، یا یہ اس صورت میں کہ جب ہم کیا ہے زمانے کو دخالت دیتے ہیں، یا ہم زمانے کو دخالت نہیں دیتے، ٹھیک، یقین کو دیکھتے ہیں، بما ہو یقین کو، آیا یقین بما ہو یقین یہ ہمارے اختیار میں کو نقض کریں یا نقض نہ کریں؟ نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ مثلا بجلی آن ہے، سب کچھ ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کھلی ہوئی وائر کو ہاتھ لگائیں اور یقین نہ کریں کہ اس میں بجلی ہے، بس یقین نہ کرو، ہاتھ لگاؤ، وہ کہتا ہے کہ اس کے یقین کے جو اسباب ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، اب میرے قلب میں یقین آ چکا ہے، اب میں کیسے کہوں کہ یقین کو نہ کروں؟ یقین نہیں ہو سکتا۔ یقین کے علل و اسباب ہوتے ہیں، جب وہ علل و اسباب تام ہو جاتے ہیں از خود کیا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، یقین ہو جاتا ہے۔ تو یقین کا آنا یا یقین کا نہ آنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ محتاج ہے علل و اسباب کا۔ تو جب یہ محتاج ہے علل و اسباب کا، تو یقین بما و یقین کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے مقدور میں ہے، ہمارے قدرت میں ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے شارع مقدس بما و شارع الحکیم ہے وہ کہے کہ لا تنقض الیقین، یقین کو نہ توڑو، جبکہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے مقدور میں نہیں ہے۔ تو لہذا شیخ انصاری کہتے ہیں کہ پس یقین بما و یقین کیا ہے، وہ مقدور نہیں ہے کہ نقض کیا اس کی نسبت ہے کہ لا تنقض الیقین، اس یقین کو نہ توڑیں۔ لہذا یا اس تعبیر اور بیان کے ساتھ کہ جمعہ کے دن سے مثلا اتوار کے 9 بجے تک کیا ہے وہ کہ زمانہ ماضی میں تھا، اس کو توڑنا نہ توڑنا یہ ہمارے اختیار میں، وہ گزر چکا زمانہ۔ یا اس اعتبار کے ساتھ یقین بما ہو یقین علل و اسباب کا محتاج ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو کیا یہ شارع مقدس کی طرف نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو نہ توڑیں، وہ اپنے علل و اسباب کا محتاج ہے۔ پس لا بد کہ ہم محتاج ہوئے ہیں، مضطر ہوئے ہیں کہ ہم یہاں کیا ہے یقین میں تصرف کریں گے۔ یقین سے مراد ہم لیں گے کہ شارع نے کہا لا تنقض الیقین، یعنی لا تنقض آثار والاحکام الیقین، لا تنقض الیقین، یا ہم یوں کریں گے یا آثار رکھیں گے، ٹھیک، یا یقین جو کہ کلمہ ہے اس سے مراد ہم متیقن لیں گے، اسے کہتے ہیں کہ مجاز فی الکلمہ، لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن، شارع نے یہ مراد لی ہے۔ یا مثلا شارع نے مراد لی کہ لا تنقض احکام والآثار المتیقن، ہاں آگا شیخ انصاری کہتے ہیں کہ ہم یہ تینوں میں سے کوئی ایک کہہ سکتے ہیں، لہذا یقین بما ہو یقین کو ہم نہیں لے سکتے، یا آثار والاحکام الیقین ہے، یا یقین سے مراد کیا ہے متیقن ہے، یا یقین سے مراد لیں گے آثار والاحکام المتیقن، یہ تینوں چیزیں درست ہیں، لہذا اب درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن آگا خود آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آگا شیخ انصاری آپ کی بات درست نہیں ہے، وہ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ لا تنقض الیقین، آپ چاہتے ہیں کہ نقض حقیقی مراد لینا چاہتے ہیں،
تو چاروں صورتیں ہم کیا ہیں وہ قابل نقض نہیں ہیں. ٹھیک، چاروں صورتیں نقض نہیں ہو سکتی بالحقیقت. چاروں صورتیں ہم ٹکے ٹکے بیان کرتے ہیں ہر ایک فردن فردن. یقین آگاہ کو کہتے ہیں کہ یقین بما ہو، یقین جس طرح آگاہ شیخ انصاری آپ نے فرمایا قابل نقض نہیں ہے کیونکہ مقدور نہیں ہے. یہ محل وفاق ہے، میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ادھر کرتے ہیں. یا ہم مراد لیتے ہیں آثار والاحکام الیقین. آگا آخوں کہتے کہ ایل شیخ انصاری آثار والاحکام الیقین، احکام کیا ہے وہ مجعولات شارع ہیں، شارع ان کو جعل کرتا ہے. وہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ ہم اس کو نقض کریں یا نقض نہ کریں. یہ شارع کے اختیار میں، شارع وہ جعل کرے گا یا جعل نہ کرے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے شارع کہے کہ آپ اس حکم کو نہ توڑیں؟ حکم جعل شارع کرتا ہے. لہذا آثار والاحکام ہم مراد نہیں لے سکتے کہ آثار الیقین ہو یا احکام الیقین ہو. ٹھیک، یہ بھی ادھر ہو گیا. باقی یا مراد لیں یقین سے مراد متیقن، اور متیقن مثلا یا عدالت ہوئی یا مثلا وضو ہوا جس کے بارے میں مثلا یقین تھا، وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. عدالت زید ہمارے اختیار میں توڑنا اور نہ توڑنا، کہ شارع کہے کہ زید کی عدالت کو نہ توڑیں، نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. وہاں قضا کیا ہے، وضو لے لیں یا جو بھی چیز لے لیں، وہ متیقن ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو لہذا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے متیقن، تو شارع کیسے نسبت دے سکتا ہے کہ لا تنقض الیقین بمعنی المتیقن؟ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. وہاں قضا متیقن کے احکام و آثار بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ شارع کے اختیار میں ہے اس کے احکام و آثار. لہذا جتنی بھی صورت ہوئی، یقین ہو ایک، آثار الیقین ہو دو، متیقن ہو تین، آثار والاحکام المتیقن چاروں صورتیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے اگر نقص بمعنی الحقیقت مراد لیتے ہیں. لہذا اس مبنا کے تحت تو آپ کوئی بھی یہاں مراد نہیں لے سکتے. پس اگر آپ اپنے مبنا سے ہاتھ اٹھا لیں تو ہم آپ کو اپنا رائے حل بتائیں. ٹھیک ہے، شیخ انصاری نے کہا کہ بلا ٹھیک ہے آپ بتائیں. آگاہ خود کہتے ہیں کہ دیکھیں، نقض ایک ہوتا ہے نقض حقیقتاً کسی چیز کو توڑنا، وہ یہاں مراد نہیں ہے. آپ بھی متفق ہیں اور میں بھی متفق ہوں. لیکن ہم نقض کا ایک اور معنی لے سکتے ہیں. نقض حقیقی نہیں مراد لے سکتے، ہاں نقض بنائی و عملی مراد لے سکتے ہیں. معنی کیا نقض بنائی اور عملی؟ یعنی اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص مثلا اگر اسے یقین تھا وضو کے بارے میں، وجوب کے بارے میں، حرمت کے بارے میں، عدالت کے بارے میں، ٹھیک، تو یقین جب تھا تو وہ اس حالت کے ساتھ آ رہا تھا. اب جب کہ شک ہوا ہے تو یہ متوقف ہو گیا ہے، شخص کھڑا ہو گیا. اب میں کیا کروں؟ تو شارع مقدس نے کہا ہے کہ لا تنقض الیقین، یعنی لا تنقض الیقین عملا، لا تنقض عملک، آپ اس عمل کی جو بنا آپ کی تھی، روش تھی، جو آپ جاری آ رہے تو اس کو آپ نقض نہ کریں. ابھی بھی آپ اس بنائے عملی کو آپ لے کے چلیں جو آپ اعمال و آثار و سابقہ یقین کی حالت میں انجام دیتے آ رہے ہیں، اسی میں آپ متوقف نہ ہوں بلکہ اسی کو کما کان جاری رکھو. یہ ہے نقض، یعنی نقض نہ کرو. نقض نہ کرو یعنی آپ جاری رہو اس بنائے عملی پر، اس شک کی وجہ سے آپ اس بنا اور عمل کو نہ روکیں، یہ مراد ہے. اگر یہ مراد ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے کیا ہے، ہم متیقن مستدامتن ہو یا مستدامتن نہ ہو. وَأَمَّا الْحَيَّةُ، جہاں تک تعلق ہے حیت کا، فلا محالت، یعنی یقیناً ہے، یہ قطعی بات ہے کہ یکون المراد من الحیہ منہا، یعنی من الحیت، حیت سے کیا مراد ہوگی؟ النہی عن الانتقاض، کہ شارع مقدس نے نہی کی ہے کہ آپ نقض نہ کریں. لیکن کون سا نقض؟ بحسب البنا والعمل،
آپ اس کو کیا ہے شارع نہیں کیے کہ آپ اس کو نقض نہ کریں، بلکہ آپ مستمر رہیں اس بنا اور عمل میں. لل حقیقت، یہاں انتقاض بمعنی الحقیقی مراد لے انتقاض کا، وہ یہاں مراد نہیں ہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ حقیقی انتقاض یہاں مراد نہیں ہے. لعدم کون الانتقاض بحسب الحقیقت تحت الاختیار، وہ اس وجہ سے کہ انتقاض بحسب الحقیقت یعنی نقض حقیقی وہ تحت اختیار میں نہیں ہے. سواء کان متعلقا بالیقین، چاہے انتقاض متعلق ہو یقین کے ساتھ، پھر بھی کیا انتقاض حقیقی نہیں ہوگا، کیونکہ یقین بما و یقین ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو یہاں انتقاض حقیقی نہیں لے سکتے. یہاں یہ مال وفاق ہے، اگر خود کا بھی یہی ہے کہ یقین منتقض نہیں ہو سکتا، نقض حقیقی نہیں ہو سکتا، اور شیخ انصاری کا بھی یہ مال وفاق ہے. کما ہوا ظاہر القضیہ، جس طرح کے ظاہر قضیہ بھی یہی ہے. کیا ہے کہ یقین کیونکہ نقض کی نسبت یقین کی طرف ہے، لیکن یقین بما ہو یقین حقیقت میں انتقاض نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک. او بالمتیقن، چاہے انتقاض اور انتقاض کا متعلق یقین ہو، او بالمتیقن، متیقن بھی ہمارے کیا ہے اس میں انتقاض حقیقی نہیں ہوگا. متیقن سے کیا مراد ہوگی؟ متیقن یا ہوگا عدالت ہوگی یا وضو ہوگا یا کوئی حکم ہوگا، کوئی تو متیقن ہوگا، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کیونکہ مثلا ہم عدالت زید ہمارے انتقاض میں نہیں، ہمارے تحت اختیار نہیں کہ اس کو حقیقی طور پر نقض کریں. او بے آثار الیقین، یا انتقاض کا متعلق آثار یقین ہوگا، اور آثار یقین وہی احکام یقین ہے، اور احکام یقین وہ مجولات شارع ہیں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ شارع کا آپ ان کو نہ توڑیں. وہ اختیار میں ہو تب درست ہے کہ انتقاض کی نسبت دی جائے، وإلا ہمارے اختیار میں نہ ہو تو پھر درست نہیں ہے. ٹھیک. نہ ہم متیقن میں حقیقی انتقاض مراد لے سکتے ہیں، نہ آثار یقین. وہکذا آثار المتیقن وہ یہاں نہیں لکھا. بناء علی التصرف فیہا بتجوز او الازمار، بناء علی تصرف کے ہم تصرف کر لیں، فیہا کس میں؟ اس قضیہ میں، بتجوز، تجوز گوئی کریں یعنی مجاز کہ ہم قائل ہو جائیں اور یہ کہیں مجاز فی الکلمہ کہ یقین سے مراد یقین نہیں ہے بلکہ یقین سے مراد متیقن ہے. اور تصرف فیہا، یا ہم اس قضیہ میں یہ تصرف کر لیں ازمار کا، ازمار یعنی حذف کا، اور ہم یہ کہ آثار الیقین مراد لے لیں. ٹھیک. یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے کہ انتقاض حقیقی ہو. کیوں انتقاض حقیقی نہیں ہو سکتا؟ وہ اس وجہ سے بدیہی سی بات ہے، انہو کما لا یتعلق النقض الاختیاری بنفس الیقین، جس طرح کہ لا یتعلق النقض الاختیاری، نقض اختیاری متعلق نہیں ہو سکتا. اور نقض اختیاری کیا چیز ہے؟ القابل لورود النہی علیہ، ایک ایسی چیز کہ جو قابلیت رکھتا ہو کہ نہی اس پر وارد ہو سکے، یہ نقض اختیاری ہوتا ہے. اور یہ نقض اختیاری تعلق نہیں رکھ سکتا بنفس الیقین، خود یقین کی طرف، کیونکہ یقین ہمارے تحت اختیار میں نہیں ہے. جس طرح یقین کی طرف نسبت نہیں دے سکتے ہم نقض اختیاری کی طرف، کذالک اسی طرح نقض کی نسبت نہیں دے سکتے اور تعلق نہیں رکھ سکتا لا یتعلق بما کان علی یقین منہ، بما کان یعنی متعلق متیقن کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نقض اختیاری تعلق نہیں رکھ سکتا بما کان علی یقین منہ، بما کان المکلف علی یقین منہ یعنی وہی متیقن کے اعتبار سے اس کی طرف بھی یہ انتقاض نہیں ہو سکتا. او احکام الیقین، احکام الیقین کی طرف بھی نسبت اور تعلق نہیں ہو سکتا نقض اختیاری. لہذا کسی کی طرف نقض اختیاری، کیونکہ احکام ہمارے اختیار میں نہیں، وہ شارع کے مجولات ہیں، متیقن بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پس
فلا یکاد یجزی، ممکن ہی نہیں ہے کہ فائدہ دے. کون سی چیز؟ التصرف، جو کہ شیخ انصاری نے کیا ہے وہ تصرف فائدہ مند نہیں ہو سکتا. تصرف بذالک، تصرف بالتجوز او الاضمار، یہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اے شیخ الانصاری فی بقاء صیغۃ لا حقیقتھا، کہ آپ کہیں کہ صیغہ لا تنقض یا لا ینقض اس کو اپنی حقیقت میں رکھیں اور ہم تصرف کر لیں تصرف تجوز، یا تجوز فی الکلمہ یا تجوز فی الاضمار، یہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا قطعا. لذا فلا مجوز له فضلا عن الملزم. آگا خود کہتے ہیں کہ فلا مجوز له، فلا مجوز للتصرف بذالک. اے شیخ الانصاری کوئی مجوز نہیں ہے کہ آپ تصرف کر لیں تصرف بتجوز فی الکلمہ یا تجوز فی الاضمار، کس کے لیے کوئی مجوز نہیں ہے. فضلا عن الملزم، جائے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک دلیل ہے کہ جو ہمیں لازم قرار دیتی ہے کہ ہم حتماً و جزماً یا متیقن یا آثار المتیقن یا آثار الیقین مراد لیں، کوئی ملزم نہیں ہے. کما تو وہ من طرف شیخ الانصاری. وصلی اللہ علی رسول الکریم محمد